کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے جہنم والے جب پلسرات سے گزریں گے تو وہ جہنم میں کیسے گرائے جائیں گے، کس طرح سے وہ جہنم میں گریں گے؟ اگر آپ یہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا موضوع۔ قرآن شریف کی آیات میں دوزخیوں کے داخلہ کی کیفیت کئی جگہ بیان کی گئی ہے، جن میں یہ بھی ہے کہ دوزخی پیاس کی حالت میں جہنم رسید کیے جائیں گے اور دوزخ میں جانے سے پہلے دروازے پر کھڑا کر کے ان سے فرشتے سوال و جواب بھی کریں گے۔ ذیل کی آیات سے یہ مضامین خوب واضح طور پر سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ سورہ صافات میں ارشاد ہے، ترجمہ: فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جمع کرو ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو اور ان کے معبودوں کو جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ، اور پھر حکم ہوگا اچھا ذرا ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ سوال ہوگا کہ اب تم کو کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس پر بھی وہ ایک دوسرے کی کچھ مدد نہ کریں گے، بلکہ سب کے سب سر جھکائے کھڑے رہیں گے۔ سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، اور ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ سورہ قمر میں فرمایا، جس روز مجرمین منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔ سورہ شورا میں فرمایا، پھر وہ مشرکین اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب دوزخ میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ سورہ رحمان میں فرمایا، مجرم لوگ اپنے حلیہ سے پہچانے جائیں گے، کیونکہ ان کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔ پھر ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس آیت شریفہ کی تفسیر میں یوں نقل کیا گیا ہے کہ مجرم کے ہاتھ اور پیر موڑ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، پھر لکڑیوں کی طرح توڑ مروڑ دیا جائے گا اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ دوزخ کی پشت پر پل قائم کیا جائے گا، جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ تمام نیک اور بد لوگوں کو اس پر ہو کر گزرنا ہوگا۔ قرآن حکیم میں ہے، اور تم میں ایسا کوئی بھی نہیں جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، اور میں نبیوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا، اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے اور ان کا کلام صرف یہ ہوگا، اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ۔ پھر فرمایا کہ جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح مڑی ہوئی کیلیں ہیں، جن کی بڑائی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وہ کیلیں پل صراط پر چلنے والوں کو بدعمالیوں کی وجہ سے گھسیٹ کر دوزخ میں گرانے کی کوشش کریں گی، جس کے نتیجہ میں بعض لوگ ہلاک ہو کر دوزخ میں گر جائیں گے اور کبھی نہ نکل سکیں گے، یہ کافر ہوں گے، اور بعض کٹ کٹا کر دوزخ میں گر جائیں گے اور پھر نجات پا جائیں گے، یہ فاسق ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ بعض مومن پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، اور بعض بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض ہوا کی طرح، اور بعض پرندوں کی طرح، اور بعض تیز گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح، اور بعض تیزی کے ساتھ دوڑنے کی طرح، اور بعض پیدل چلنے کی طرح، اور بعض بچے کی طرح گھسیٹتے ہوئے گزر جائیں گے۔ ان رفتاروں میں بعض سلامتی کے ساتھ نجات پا جائیں گے، اور بعض کیلوں سے چھل چھلا کر چھوٹ جائیں گے، اور بعض دوزخ میں اوندے منہ دھکیل دیے جائیں گے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہنم اپنی پشت پر تمام لوگوں کو جما لے گی۔ جب سب نیک و بد جمع ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو اپنے کو پکڑ لے، جنتیوں کو چھوڑ دے۔ چنانچہ جہنم بروں کا نوالا کر جائے گی، وہ اس طرح پہچانتی ہوگی جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حاصل یہ ہے کہ جنت والے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جن کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور دوزخی دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو ڈرا کرتے تھے، اور ظالموں کو اس دوزخ میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل
گر پڑے. استغفراللہ ربی من کل ذنب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جہنم کے ان عذابوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. معزز سامعین، اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل اقرا اسلامک اسٹوریز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے. مجھے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.